یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کی تحصیل سردھنا کے گاؤں ظفر آباد درویش پور میں، جہاں 3 مئی 2019 کو مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ کا سالانہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر 4 حفاظ کرام کی دستار بندی عمل میں آئی۔ مہمانان خصوصی رہے جناب قاری سید محمد عثمان صاحب، استاذ الحدیث دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند، و جناب مفتی طیب صاحب چترویدی امروہہ، و جناب قاری حفظ الرحمان صاحب محتمم مدرسہ رحیمیہ پھلت شریف، اور قرب و جوار کے معزز علماء کرام اور ائمہ حضرات نے بھی اس جلسے میں شرکت کی۔ اس مدرسے کے محتمم ہیں نیک دل خوبصورت انسان قاری محمد عاصم صاحب بشیری۔ اس پروگرام کو منعقد کرنے میں جملہ اراکین کمیٹی و اہلیان ظفر آباد درویش پور نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: العلم وسیلہ لکل فضیلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نئی امید نئی زندگی عطا کر دے، نئی امید نئی زندگی عطا کر دے، بلند میرا ہمالیہ سے حوصلہ کر دے، قدم قدم پہ جو فانوس بن سکے میرا، قدم قدم پہ جو فانوس بن سکے میرا، میرے ساتھ کوئی ایسا قافلہ کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ مغرب سے اب تک آپ کا یہ سالانہ اجلاس اپنی سابقہ روایات کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور جس میں آپ مغرب سے اب تک مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ میں آپ کے اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کہ جن کے آپ مغرب سے اب تک کوئی نظمیں سنا رہا ہے، کوئی منقبت، کوئی ترانے گنگنا رہا ہے، کوئی تقاریر اور کوئی مکالمے پیش کر رہا ہے، آپ الحمدللہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی معصوم زبانوں سے اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک شعر کہ جس طرح سے یہ یاد آتا ہے آپ کے اس منظر کو دیکھ کر کہ یہ کوئی سرائے یا کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، تو یقیناً وہ مجلس ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مجلس ہے۔ یہاں تو اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: خیر المجالس اوسعها، کہ سب سے زیادہ بہتر مجلس، سب سے اچھی مجلس وہ ہے جو وسعت یعنی گنجائش والی مجلس ہو۔ کہ جس طرح سے ابھی ہمارے سامنے یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، بیچ میں یہ جگہ خالی ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری، جو ہندوستان کے موجودہ امیر ہیں اور جمعیت علماء ہند کے صدر اعلیٰ ہیں، وہ الحمدللہ آپ کی محبت اور آپ حضرت قاری محمد عاصم صاحب کی حقیقی دعوت کو قبول کر کے یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور چند ہی لمحوں میں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ لیکن وہ کون ہے؟ وہ ہندوستان کے امیر ہیں، وہ جمعیت علماء کے صدر ہیں، اور استاد حدیث ہے دارالعلوم دیوبند کے۔ ایسی شخصیت آپ کی اس بستی میں تشریف لا چکی ہے، لیکن آپ لوگ اس طرح سے کہ جس طرح سے یہ مجلس نہیں ہے، یہ ناچ گانے بجانے کی مجلس ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ وہ مجلس ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا جاتا ہو۔ لیکن آپ لوگ یہ جگہ خالی ہے، یہ پر کر لیں، یقیناً یہ ماننے کا مادہ قریب قریب کو ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان لڑکے بڑی شوق سے بات مانتے ہیں۔ سامنے یہ جو لبے سڑک اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی نالی پر جا کر بیٹھ گیا ہو، یا کہیں کسی
دنیا کا نظام منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ تو ماشاءاللہ ابھی آپ کا یہ اجلاس اور آپ کی مجلس اب کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اب اس طرح سے یقیناً صحابہ کرام جب اللہ کے نبی علیہ السلام خطاب فرماتے، واعظ تقریر فرماتے، تو صحابہ کرام اس طرح سے بیٹھ جاتے کہ اگر ان کے اوپر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو یہ احساس نہ ہو صحابہ کرام کو کہ میرے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آج کیا ماحول ہے آپ لوگ تو خود دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ اب بڑا خوبصورت نظام لگ رہا ہے۔ اگر کوئی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو اور کوئی ادھر ادھر سڑکوں کی زینت بنے کھڑے ہو یا اپنے گھیروں میں یا چوراہوں پر یا اپنی بیٹھکوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہوں، وہ برائے کرم جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ یقیناً یہ ایک سال بھر میں ایک اجلاس آتا ہے، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا اجلاس ہوتا ہے۔ یہ بچے صرف قاری عاصم صاحب نے پوری سال محنت کی، آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ مغرب تب تک ابھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کوئی نظم، کوئی ترانہ، کوئی منقبت، کوئی تقاریر، کوئی قرآن کی تلاوت آپ کو سنا رہا ہے۔ یہی تو آپ کے مدرسے کی تعلیم و تربیت کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ آپ پوری سال نہ دیکھتے، پوری سال نہیں آتے، لیکن آپ کو یہ سال، یہ گھنٹے 2 گھنٹے آپ کو قاری عاصم صاحب نے آواز دی، آپ آئے، آپ اس دن کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ قاری صاحب نے اشتہارات کے ذریعے، پمفلیٹ کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے آپ کو باخبر کر دیا تھا، آپ کو بتا دیا تھا۔ لیکن مشہور مقولہ ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لیکن انتظار کی گھڑیاں تھی، اسی دن کا انتظار تھا، اس رات کا ہمیں انتظار تھا۔ اور کتنی مبارک رات ہے، کتنی عظیم رات ہے، جس کے بارے میں فرمایا یوم اظہر، روشن دن، جمعے کا دن ہے، کتنا عظیم دن ہے، سید الایام، دنوں کا سردار بتایا جاتا ہے جس دن کو۔ تو آج وہ مبارک رات، وہ مبارک دن اور یہ نورانی مجلس اور یہ ایسی مجلس کہ جس کو فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں، یقیناً وہ مجلس ہے کہ جس کے بارے میں فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں اور آسمان سے اس مجلس تک صف بصف قطار در قطار لائن لگا لیتے ہیں اور یہ مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مجلسیں جو ہیں یہ فرشتوں کی غذائیں ہیں، فرشتوں کی خوراکیں ہیں، اور فرشتے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کرتا ہے اے فرشتوں کی جماعت کہاں سے آئی ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بستی میں، فلاں مدرسے میں، فلاں گاؤں میں تیرے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہم تو وہاں گئے تھے۔ لیکن کیا ہو رہا تھا کہ تیرے کچھ بندے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سن رہے تھے، علماء کرام ان کو اپنی باتیں سنا رہے تھے قرآن و حدیث کی کہ جاؤ ہم نے تمہاری ان مجلس والوں کی مقصد فرما دی۔ پھر فرشتے کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس مجلس سے باہر تھے، کوئی دائیں بائیں گھوم رہے تھے، کوئی سامنے گھوم رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب خوشی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ جاؤ ہم نے اس مجلس کی وجہ سے ان لوگوں کی بھی برکت فرما دی، آپ گواہ رہنا قیامت کے روز۔ اور تم کہتے تھے کہ یہ وہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اے فرشتوں کی جماعت جس کے بارے میں تم کہتے تھے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اس سرزمین کے اوپر میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو تم سب نے کیا کہا تھا؟ جواب دیا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اے اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہو جو آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات ہو رہی کرے گی، تو اس وقت میں نے کیا کہا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میں زیادہ جانتا ہوں۔ دیکھو یہ وہی مخلوق ہے، یہ وہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جس کے بارے میں تم یوں کہا کرتے تھے اور میں یوں کہا کرتا تھا۔ دیکھو آج اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے مل جل کر بیٹھے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اس سال یہ آپ کا سالانہ اجلاس اپنی سابقہ روایات کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے اور جس میں مقامی بیرونی حضرات بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ماشاءاللہ یہ پنڈال کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اور یہ علاقے بھر سے یقیناً ابھی دیکھا کھڑوے سے یہاں تک لائن لگی ہوئی ہے، مستورات کی بھی ہے، مردوں کی بھی ہے، علاقے بھر سے لوگ قطار در قطار چلا رہے ہیں۔ یہ دینی حمیت، جذبہ اسلامی اور اپنے تشخص کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ محترم مدرسہ حضرات اساتذہ کرام اور کارکنان منتظمین اور اراکین کمیٹی اور اس پورے اہل گاؤں کی محنت و دلچسپیوں کا مظہر ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، یہ آپ کا محنتوں کا سرا ہے، آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی کاوشیں ہیں اور
की रौनक को दोबारा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला सभी हजरात के मसाई जमेला को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, अब एक बात ये बताता चलूं कि इस वक्त उलमाए किराम हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जब सलाम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का सलाम है। नमाज से जब फारिग होते हैं तो क्या करते हैं, सलाम फेरते हैं ना। सलाम से फारिग होने के बाद आप रुखसत हो जाते हैं, आपका जी चाहे कलाम और सलाम सब चीज जायज हो जाती है। लेकिन इसी तरह से ये मजलिस है, ये क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी दौलत है। आज चूंकि हमारे दिल में अल्लाह की अज़मत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की जो कदर और मर्तबा था वो नहीं है, लेकिन आज हमने दुनियावी चीजों को बड़ा समझ लिया, आज हमने नाच गानों को बड़ा समझ लिया। अच्छा, तो आज हमने और चीजों को बड़ा समझ लिया है, लेकिन इसी तरह से हमारी ये मजलिसें जो है इसका सलाम क्या है, इसका सलाम दुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ मुख्फुल इबादह, दुआ इबादत का मग़ज़ है। आप लोग ये नियत करें और ये इरादा करें कि जब तक दुआ नहीं होगी इंशाअल्लाह हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हाथ उठाकर कहो कि इंशाअल्लाह हम जाने वाले नहीं, इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, शायद उनका जाने का इरादा है। अरे नेक इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हाथ उठा दो कि हाँ इंशाअल्लाह हम जब तक दुआ नहीं होगी नहीं जाएंगे। क्योंकि आदमी अगर 4 रकात ज़ुहर की पढ़ता है तो 3 रकात पर सलाम फेर कर नहीं भाग जाता। अगर 3 रकात पर सलाम फेर जाए तो उसकी नमाज नहीं हुई, 4 ही रकात पर सलाम फेरेगा। अगर फजर की नमाज पढ़ता है तो 2 रकात पर सलाम फेरेगा। इसी तरह से ये मजलिस से जो मुनक्किद होती है इनका सलाम भी सिर्फ दुआ है। जब तक दुआ ना हो आप लोग अपनी हाजत असलिया के लिए जा सकते हैं, अपने किसी और बहुत से लोगों को बीड़ी सिगरेट की जरूरत है वो भी बराबर में बनाकर पी सकता है, लेकिन ये न सोचे कि मैं जाऊं और जाकर मैं सो जाऊं। नहीं, ये उलमाए किराम तो यकीनन पूरे महीनों पूरे सालों साल जागते हैं, लेकिन क्या साल में एक रात भी नहीं जाग सकते? आप जाग सकते हैं। तो आप ये नियत करें और ये अज़्म मुसम्मम और इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ठीक है, नहीं जी, दुआ तक यही रहेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त माशाअल्लाह वो शख्सियत कि जिस शख्सियत के हम दीदार को तरसते हैं, जिस शख्सियत के तारीख लेने के लिए भी महीनों पहले लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन वो शख्सियत क्यों? इस वजह से कि वो अमीरुल हिंद मौजूदा है, हिंदुस्तान के अमीर हैं, जमीयत उलमाए हिंद के सदर हैं, जहाँ जमीयत के वो बहुत सारे काम हैं, जहाँ इस समाजी और सियासी काम है, वहाँ मदारिस के काम है, वहाँ मदारिस की जिम्मेदारियां हैं और सबक पढ़ाना भी हजरत वाला को, क्योंकि बड़ी किताबों का सबक पढ़ाते हैं, वो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस हैं। इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारी इस बस्ती में तशरीफ ला चुकी है। बड़ी खुशनसीबी की है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। यकीनन उलमाए किराम की ज़ियारत करना, उलमाए किराम से मुसाफा करना, उलमाए किराम को सिर्फ देखते रहना ये भी बाइस सवाब है, इनकी ज़ियारत करना भी बाइस सवाब है। उलमाए किराम की ज़ियारत के लिए तो न जाने लोग दूर दूर के मुल्कों का सफर करके ताल्लुम देवबंद आते हैं, मरकज निजामुद्दीन पहुंचते हैं, लेकिन मरकज निजामुद्दीन हमारा करीब है, ताल्लुम देवबंद हमारे करीब है। हम कितने जाते हैं? हमने देखा बहुत से लोगों को, लंदन के लोगों को देखा, अमेरिका और अफ्रीका के लोगों को देखा कि वो लोग महीने 2 महीने में मरकज निजामुद्दीन आते हैं तो कभी ताल्लुम देवबंद भी आते हैं। लेकिन हम लोग हमारे सामने उलमाए किराम कारी मोहम्मद आसिम साहब ने यही बुला दिए जो जमीयत उलमाए हिंद के सदर हैं। अगर जमीयत उलमाए हिंद अपने प्लेटफार्म पर कोई इजलास करे रामलीला ग्राउंड के अंदर और कारी आसिम साहब ऐलान करें तो यकीनन आप लोग फौरन उसके लिए तैयार हो जाते हैं और रामलीला मैदान में इन उलमाए किराम की ज़ियारत के लिए सिर्फ वहां पहुंच जाते हैं एक लंबा सफर करके। आज वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, आज वो शख्सियत हमारे स्टेज पर करीबी जलवा फरोज होगी, तो आप लोग उन लोगों की उनकी ज़ियारत करें, उनकी पंदो-नसाही सुने और आप उनसे मुसाफा करके जाएं। आप बाकायदा में उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब कारी आबाद साहब जो सफले से तशरीफ लाए हैं, मैं बाज़ाब्ता कुरान करीम की तिलावत के लिए कि ये शेर याद आता है कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अज़म, कि हर वो अज़ीमुश्शान काम जो अल्लाह के नाम से शुरू
لیتے ہیں تاکہ ہمارا بآسانی منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہو جائے. ہر وہ عظیم الشان کانفرنس، ہر وہ پروگرام، ہر وہ اجلاس کہ جس کا اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، جس کا آغاز اللہ کے کلام سے نہ ہو، یقیناً وہ دم گریدہ اور ادھورا رہتا ہے. اس لیے ہم پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے، منزل مقصود تک بآسانی پہنچنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا. میری مراد آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا، لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے. کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286.